السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب معجزات نبوی سے ہم ان معجزات کا بیان پڑھ رہے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں یا تو رونما ہوئے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان کر دیا تھا اور وہ بعد میں اسی طرح رونما ہوئے، اور کچھ ان کی زندگی کی بات اور کچھ آج تک رونما ہو رہے ہیں، ان کے وہ سچ ثابت ہوتی ہیں جو پیشنگوئیاں بھی حضور نے اپنی زندگی میں فرمائی تھی۔ اسی طرح آج بھی اب ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں احادیث مبارکہ کا، یعنی ہم مطالعہ کر رہے تھے کہ قرآن کے ذریعے کون سی پیشین گوئیاں کی گئیں اور جو بالکل سچ ثابت ہوئیں۔ اب ہم مطالعہ کریں گے ان احادیث کا جن میں صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہ کوئی پیشین گوئی فرمائی، اور وہ یا اسی زمانے میں سچ ثابت ہو گئی کچھ دن کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، یا پھر بعد کے دور میں صحیح ثابت ہوئیں اور آج تک صحیح ثابت ہو رہی ہیں۔ تو آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ پہلی حدیث میرے سامنے اس وقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کے مشرق و مغرب کے حصوں کو سمیٹ دیا، اور زمین کا وہ حصہ جو میرے لیے سمیٹا گیا وہاں تک میری امت کی حکومت پہنچ جائے گی۔ یہ حدیث ہے مسلم کتاب الفتن و شرائط کے باب سے، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ تو اس کو آئیے اس پر غور کرتے ہیں۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح ارشاد فرمایا تھا، اور یہ بعد کے دور میں، یعنی بعد میں جو خلفاء آئے، حضرت عمر اور حضرت عثمان، حضرت علی کے دور میں، پھر بنی امیہ کی حکومت میں، اور پھر بعد کے دور میں اور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی حکومت دنیا کے مشرق سے لے کے مغرب تک پھیل گئی۔ ہم جانتے ہیں کہ بعد کے ادوار میں مسلمانوں کی حکومت انڈونیشیا اور ملائیشیا تک پہنچ گئی مشرق میں، اور اسی طرح مغرب میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت اسپین، مراکش اور اسپین اور افریقہ کے کئی ممالک، وہاں تک اسلامی حکومت پھیل گئی۔ یعنی بیچ کے تو تقریباً کئی علاقے مسلمانوں کے زیر نگیں آ گئے، شمال میں بھی کئی علاقے آئے، لیکن سب سے زیادہ طویل علاقہ جو ہماری حکومت میں آیا مسلمانوں کی، وہ تھا مشرق اور مغرب کے علاقے۔ تو جیسا آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان کے لیے سمیٹ دیا گیا ہے ان علاقوں کو، تو دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں تک پھیل گئے ہماری حکومت مسلمانوں کی۔ اور الحمدللہ سوائے کہ اسپین کے آج تک بھی باقی بے شمار مشرقی ممالک اور بے شمار مغرب میں جو ممالک ہیں، جس میں افریقہ وغیرہ بھی آتے ہیں، کچھ یورپین ممالک بھی آتے ہیں، مسلمانوں کے زیر نگیں آ گئے، اور آج تک وہاں حکومت مسلمانوں کی قائم ہے۔ تو اس طرح آپ کی یہ حدیث بھی بالکل صحیح ثابت ہوئی ہے۔ آئیے کچھ اور حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ایک اور بڑی اہم حدیث ہے جو کہ بڑی مشہور ہوئی، وہ ہے خانہ کعبہ میں لٹکائے گئے صحیفے کے چاک کرنے کا قصہ۔ واقعہ یہ ہے کہ قبیلہ قریش اس معاہدے سے پر متفق ہو گئے کہ جب تک بنو ہاشم اور بنو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہ کر دیں، تب تک نہ تو انہیں پناہ دیں گے، نہ ان سے شادی بیاہ کریں گے، نہ ہی ان سے خرید و فروخت کریں گے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں کفار مشرکین نے بنو ہاشم کا، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال کا اور رشتہ داروں کا اور آپ کے تابعین کا بائیکاٹ کیا تھا، اور انہوں نے یہ قسم کھائی تھی اور معاہدہ کیا تھا لکھ کے
کہ ہم ان سے کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کریں گے، نہ انہیں پناہ دیں گے، یعنی رہنے نہیں دیں گے ان کو اپنے گھروں میں، ان کو نکال باہر کریں گے، نہ اس شادی بیاہ کریں گے، نہ کوئی خرید و فروخت کا معاملہ کریں گے۔ بتائیے کہ یہ سارے اہم معاملات اگر ختم ہو جائیں تو پھر زندگی کس طرح آگے بڑھ سکتی ہے؟ تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اس علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب جو ہیں اور تمام رشتہ دار، وہ مکہ کو چھوڑ کر شیب ابی طالب میں چلے گئے۔ وہ میدانی پہاڑی علاقہ تھا جہاں کچھ بھی نہیں تھا، اور وہاں جا کے خیمے لگائے، اور تب تقریباً 3 سال تک وہاں رہے۔ کسی طرح مکہ سے کچھ لوگ کھانے پینے کا سامان لے آتے تھے تو اس پر آپ کا گزارا ہوتا تھا آپ لوگوں کا، لیکن حال یہ تھا کہ کئی کئی وقت کے فاقے ہو جاتے تھے اور پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑتے تھے، اور سخت ترین دور تھا جو رسول اصحاب رسول کے اوپر گزرا ہے۔ تو لیکن جو ان کے خیرخواہ تھے اور فالوورس تھے اس صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور رشتے دار تھے، انہوں نے عہد کیا کہ ہم مرتے دم تک ان کا ساتھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہیں گے، اور وہ رہے آخر تک۔ پھر کیا ہوا کہ 3 سال گزرنے کے بعد، شیب ابو طالب میں اس طرح بائیکاٹ کے 3 سال پورے ہونے کے بعد، قریش نے اپنے لیڈران کے اتفاق سے قلم بند کیے گئے صحیفے کو کعبے کی چھت سے لٹکا دیا تھا۔ یعنی جو معاہدہ کفار مشرکین نے اپنے لوگوں سے کیا تھا کہ ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے، اس کو انہوں نے خانہ کعبہ پہ لٹکا دیا تھا، اس کے دروازے پہ یا دیوار پہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے 3 سال کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس پر دیمک اس میں لگا دی، اور وہ دیمک نے یہ کیا کہ وہ اس معاہدے کو دیمک کھا گئی، سوائے اللہ تعالیٰ کے جہاں نام ذکر آیا تھا، نام آیا تھا، ان جگہوں کو چھوڑ کر دیمک کھا گئی۔ لیکن انہوں نے وہ ایسی جگہ لٹکایا تھا خانہ کعبہ میں کہ کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی، اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس معاہدے کو، لکھے ہوئے معاہدے کو دیمک کھا گئی ہے۔ اچھا، یہ لیکن اس کی خبر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی غیب سے کہ یہ معاہدے کو دیمک کھا گئی، تو آپ نے اپنے چچا کو اس واقعے کی خبر دی، ابو طالب جو تھے۔ چنانچہ ابو طالب قریش کے پاس آئے اور کہا میرے بھتیجے نے تمہارے صحیفے کے متعلق یہ خبر دی ہے، یعنی یہ کہ وہ دیمک کھا گئی ہے جو تم نے خانہ کعبہ میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھا، اور اللہ کے ناموں کے ساتھ اس پہ جو کچھ قلم تھا وہ چاٹ گئی دیمک۔ اسے لاؤ، اگر بات ویسی ہے جیسا کہ میرے بھتیجے نے کہا ہے تو ٹھیک، ورنہ میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تو چچا ابو طالب جو تھے انہوں نے کہا کہ جا کے اس کو چل کے دیکھو، اگر یہ حقیقت ہے اور وہ معاہدہ کھا چکی ہے دیمک، تو پھر جو ہے میں حوالے نہیں کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے، اور اگر واقعی کھا گئی ہے دیمک اس کو، تو پھر اب وہ سمجھو معاہدہ ختم ہو گیا، اور اب میں رسول اللہ علیہ وسلم کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اور اگر وہ دیمک نہیں کھائی ہے تو میں تمہیں رسول اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا، جیسا کہ ان کا مطالبہ تھا۔ ان کا مین ڈیمانڈ یہی تھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو تو ہم یہ بائیکاٹ اپنا ختم کریں گے۔ بہرحال تو انہوں نے وہ گئے خانہ کعبہ گئے اور وہاں صحیفے کو اتارا، وہاں جہاں لٹکایا تھا وہاں سے نکالا، دیکھا تو وہ بالکل خبر سچ تھی، معاہدے کو دیمک کھا گئی تھی، اور صرف اتنا حصہ بچا تھا جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے تھے۔ میں نے ظاہر ہے کہ اللہ کا نام بھی بیچ میں لکھا تھا انہوں نے معاہدے کی قسم جو کھائی تھی۔ چنانچہ اسی وقت لوگوں نے صحیفے کے حکم کو کالعدم قرار دے دیا، اور بنو ہاشم اور بنو مطلب شیب ابو طالب سے نکل کر مکے میں واپس آ گئے، اور صورتحال پہلے کی طرح ہو گئی۔ تب جا کے وہ بائیکاٹ ختم ہوا، وہ اپنے گھروں کو واپس آئے، اور پھر زندگی معمول پر آئی۔
لیکن 3 سال بڑے کٹھن گزرے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر۔ ایک اور حدیث ہے، وہ بھی بالکل صحیح ثابت ہوئی، پیش گوئی ہے اس میں، امیہ بن خلف کے قتل کے متعلق رسول اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ عمرے کی نیت سے مکہ گئے تو امیہ بن خلف، جس کا تخلص تھا ابو صفوان، اس کا خطاب تھا، وہ مشہور کافر تھا، کے پاس ٹھہرے سعد بن رضی اللہ عنہ، کیونکہ جب امیہ شام کا سفر کیا تو کرتا تو مدینے میں سعد کے پاس ہی ٹھہرتا۔ امیہ نے سعد سے کہا، اس کافر نے، کہ ذرا ٹھہرا رہے، جب دوپہر دن ہو اور لوگ غافل ہو جائیں اور اپنے گھروں کو چلے جائیں تو جا کر طواف کر لینا۔ وہ طواف کرنے کے لیے آئے تھے مکہ، کیونکہ مکے کے مشرکین مسلمانوں کے دشمن تھے۔ خیر، سعد رضی اللہ تعالیٰ طواف کر رہے تھے، اتنے میں ابو جہل آ پہنچا، کیونکہ وہ دوست تھا امیہ، تو اس نے کہا کہ وہ تھوڑی ٹھہر کے پھر طواف کرنا، پھر آپ تھوڑی ٹھہر کے اس کو، لیکن جب طواف کرنے لگے اس وقت ابو جہل آ پہنچا اور خانہ کعبہ کے پاس آیا اور پوچھا اس نے امیہ سے کہ یہ کون طواف کر رہا ہے؟ سعد نے کہا، خود جواب دیا کہ میں ہوں سعد۔ ابو جہل نے کہا، واہ، کیا مزے سے طواف کر رہا ہے، تم لوگوں نے تو محمد اور اس کے ساتھیوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ سعد نے کہا، بے شک۔ پھر دونوں بحث ہونے لگی۔ امیہ نے سعد سے کہا کہ ابو الحکم، جو تخلص تھا ابو جہل کی کنیت تھی، پر اپنی اونچی آواز مت کر، کیونکہ وہ وادی والے ہیں، یعنی اس مقام کا سردار ہیں۔ سعد نے ابو جہل سے کہا، اللہ کی قسم، اگر تم مجھ کو کعبے کے طواف سے روکے گا تو میں تیری شام کی سوداگری خاک میں ملا دوں گا۔ امیہ یہی کہتا رہا کہ ارے سعد، اپنی آواز مت بلند کرو، یہ ہمارے سردار ہیں، یعنی ابو جہل، اور ان کو جھگڑے سے روکتا رہا۔ آخر سعد نے غصے میں آ کر امیہ سے کہا، چل پرے ہٹ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ابو جہل تجھ کو قتل کرائے گا۔ یعنی ان کی فیور میں امیہ بیچ میں آ رہا تھا ابو جہل کی فیور میں، تو انہوں نے وہ حدیث بیان کر دی جس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ابو جہل امیہ کو قتل کرے گا، تو اس کو انہوں نے یعنی وہ خبر دی کہ تو ان کی حمایت تو کر رہا ہے اور جو ہے نا بیچ میں آ رہا ہے، لیکن یہی ابو جہل ایک وقت آئے گا کہ تجھے قتل کرائے گا۔ امیہ نے کہا کہ مجھ کو؟ سعد نے کہا، ہاں ہاں، تجھ کو۔ امیہ نے کہا، اللہ کی قسم، محمد کی بات جھوٹی نہیں ہوتی۔ پھر اپنی بیوی کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تو نے سنا میرا مدینے کا بھائی نے سعد کیا کہتا ہے؟ اس کی بیوی نے پوچھا، کیا کہتا ہے؟ امیہ نے کہا کہ اس کا کہنا ہے کہ محمد سے اس نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ابو جہل مجھ کو قتل کرائے گا۔ بیوی نے کہا کہ اللہ کی قسم، محمد کی بات جھوٹی نہیں ہوتی۔ پھر ایسا ہوا کہ بدر کے دن جب مکے کے لوگ جنگ کے لیے نکلے اور امیہ کو بلانے والا آیا تو اس کی بیوی نے یاد دلایا کہ کیا مدینے کہ تیرے بھائی نے جو کچھ کہا تھا تجھے یاد نہیں؟ امیہ نے چاہا کہ نہ نکلے، مگر ابو جہل نے پھر کہا، اس کو زور دیا۔ اس نے کہا کہ واہ، تم یہاں کے رئیس ہو کر نہ جاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر، ایسا کرو، ایک یا دو دن کے لیے چلے چلو۔ آخر امیہ ان کے ساتھ جنگ پہ نکلا، اور ہوا یہ کہ وہ جنگ بدر میں مارا گیا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں کہ ابو جہل ہی سبب بنا اس کے قتل کا، یعنی وہ نہیں جانا چاہتا تھا اس جنگ میں، بدر میں شریک نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن ابو جہل کے جبر کرنے پر وہ گیا اور آخرکار وہ جنگ میں مارا گیا۔ تو اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی بھی بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ کچھ اور احادیث بھی ہیں، انشاءاللہ میں ان کا بیان لے کر اگلی قسط میں حاضر ہوں گا۔ فی الوقت اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔